بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دنوں کی بات ہے، شہر حران میں ایک ترکی تاجر رہتا تھا۔ یہ بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کے پاس انگور، انار اور سیب کے بڑے بڑے باغ تھے، شاندار کوٹھیاں تھیں، دولت کی ریل پیل تھی۔ عیش و آرام کی کون سی چیز تھی جو اس کے پاس نہ تھی؟ لوگ اسے دیکھ کر اس کی زندگی پر رشک کرتے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ دن رات وہ اسی فکر میں گھلتا، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے مشورہ کرتا، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا۔ بات یہ تھی کہ اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، بڑی ہی خوبصورت، نیک اور سلیقہ والی، ادب، تہذیب، علم، ہنر، نیکی اور دینداری، سب ہی خوبیاں اللہ نے اسے دے رکھی تھی۔ گھر گھر سے اس کے پیغام آ رہے تھے، چونکہ یہ ترکی تاجر ایک اونچے شریف خاندان کا آدمی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دے رکھا تھا، طبیعت میں نیکی اور بھلائی بھی تھی، اس لیے ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ اس کی لڑکی کو بیاہ کر لائے، لیکن ترکی تاجر کا دل کسی بھی لڑکے کے لیے نہ ٹکتا تھا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے پیغام آئے، لیکن باپ نے ہر جگہ انکار ہی کیا۔ وہ جس قسم کے لڑکے سے اپنی پیاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، ابھی تک اسے ایسا کوئی لڑکا نہ مل سکا۔ اس تاجر کے ایک باغ کی دیکھ بھال جو صاحب کرتے تھے، ان کا نام مبارک تھا، تھے وہ بھی واقعہ بڑے مبارک، بڑے ہی نیک اور دیندار آدمی تھے۔ تاجر کے دل میں بھی ان کی بڑی عزت تھی اور ہر کام میں وہ ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے یہ ترکی تاجر اپنے باغ میں گیا۔ مبارک وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مالک کو دیکھ کر جھٹ آئے، سلام کیا اور بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مالک نے کہا، میاں مبارک جاؤ، ایک میٹھا سا انار تو توڑ لاؤ۔ مبارک باغ میں گئے اور ایک خوبصورت بڑا انار توڑ لائے۔ مالک نے توڑا اور چند دانے منہ میں ڈالے۔ ارے یہ تو بہت کھٹا ہے، تم کیسا انار توڑ کر لائے؟ مالک نے خفا ہو کر کہا، حضور اور توڑ لاؤں؟ مبارک نے کہا۔ مالک نے کہا، ہاں جاؤ ذرا میٹھا سا توڑ کر لاؤ، اتنے دن ہو گئے، ابھی تک تمہیں یہ نہ معلوم ہوا کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں؟ مالک نے کہا، حضور مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ مجھے آپ نے کھٹے میٹھے انار چکھنے کے لیے تو نہیں مقرر کیا ہے، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ باغ کی دیکھ بھال کروں، مجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے؟ مبارک کی یہ بات سن کر مالک بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں کہنے لگا، مبارک کیسا دیانتدار آدمی ہے، یہ تو آدمی نہیں فرشتہ لگتا ہے، بھلا ایسے لوگوں کا کام باغ کی حفاظت ہے، یہ شخص تو اس لائق ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، ہر کام میں اس سے مشورہ لوں، اس کی صحبت میں رہ کر بھلائی اور نیکی سیکھوں۔ یہ سوچ کر اس نے مبارک سے کہا، بھائی تم میرے ساتھ کوٹھی پر چلو، آج سے تم وہیں کوٹھی میں میرے ساتھ رہنا، باغ کی حفاظت کے لیے کسی اور آدمی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ مبارک خوشی خوشی اپنے مالک کے ساتھ کوٹھی پر پہنچے اور آرام سے رہنے لگے۔ مالک بھی اکثر آ کر مبارک کی اچھی صحبت میں بیٹھتا، دین و ایمان کی باتیں سنتا، خدا رسول کا ذکر سنتا اور خوش ہوتا۔ ایک دن مبارک نے دیکھا کہ مالک کچھ سوچ رہا ہے، جیسے اسے کوئی بہت بڑی فکر ہو۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ آج آپ بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ مالک جیسے اس سوال کا انتظار ہی کر رہا تھا، اس نے اپنی ساری پریشانی کی کہانی سنا ڈالی۔ مالک نے کہا، مبارک بھائی یہ بتاؤ میں اب کیا کروں؟ بے شمار پیغام ہیں، کس سے اقرار کروں اور کس سے انکار کروں؟ اسی فکر میں دن رات گھلتا ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ مبارک نے کہا، بے شک یہ فکر کی بات ہے، جوان لڑکی جب گھر میں بیٹھی ہو تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، اگر مناسب رشتہ مل جائے تو زندگی بھر سکھ اور چین ہے، اور اگر کسی برے سے پالا پڑ جائے تو زندگی بھر کا رونا ہے، پھر تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ مالک نے کہا، حضور میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے آپ دن رات گھلیں اور اپنی صحت خراب کریں۔ ہم اور آپ خدا کا شکر ہے مسلمان ہیں، زندگی کے ہر معاملہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، اس اسوہ پر جب بھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اچھائی ہی ہمارے سامنے آئے گی۔ مبارک نے پورے اطمینان سے کہا، اچھا تو پھر بتاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس بہترین اسوہ سے منہ موڑے گا ذلیل ہوگا۔ مالک نے کہا، دیکھیے جہاں تک اسلام سے پہلے لوگوں کا تعلق ہے، یہ لوگ عزت، شہرت اور خاندانی بڑائی ڈھونڈتے تھے، یہودی لوگ مال پر جان چھڑکتے تھے
اور عیسائی خوبصورت اور حسن تلاش کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو پیارے رسول نے تاکید کی ہے، تم رشتہ کرتے وقت ہمیشہ نیکی اور دینداری کو دیکھنا۔ مالک یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہا، مبارک بھائی، خدا کی قسم تم نے میرا سارا غم دھو دیا، جیسے اب مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچا، بیوی کو سارا قصہ سنایا، وہ بھی خوش ہوئی اور مبارک کی نیکی اور سوجھ بوجھ کی تعریف کرنے لگی۔ ترکی تاجر نے موقع مناسب پا کر بیوی سے کہا، پھر ہم کیوں نہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مبارک رحمت اللہ علیہ سے کر دیں۔ بھائی کیا کہا، گھر کے نوکر سے، غلام سے دنیا کیا کہے گی؟ بیوی چلائی، کیا حرج ہے اگر نوکر ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم نیکی اور دینداری کو دیکھو۔ خدا کی قسم مجھے تو اس کسوٹی کے لحاظ سے پورے شہر حران میں مبارک سے زیادہ نیک اور دیندار نظر نہیں آتا۔ بڑا ہی سمجھدار اور دیانتدار آدمی ہے۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کا کہا ماننے میں بھلائی ہے، تو ہمیں دنیا سے بے فکر ہو کر اپنے جگر گوشے کو مبارک کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو گویا ہم خود ہی اپنے عمل سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلائیں گے۔ ترکی تاجر نے اطمینان اور یقین سے کہا۔ شوہر کا یہ عزم دیکھ کر اور سیدھی اور سچی بات سن کر بیوی بھی دل سے راضی ہو گئی، اور حران کے رئیس کی اس چاند سی لڑکی کی شادی ایک ایسے غریب سے رچائی گئی جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ تھا، نہ کوئی گھر، اور نہ ہی کسی اونچے گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو ایمان و اسلام کی، نیکی اور تقوی کی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے حران کے بڑے بڑے رئیسوں نے پیغام بھیجے، اونچے اونچے خاندانی لڑکوں نے پیغام بھیجے، لیکن مبارک کی نیکی اور تقوی کے مقابلے میں ہر ایک نے شکست کھائی۔ مبارک کی شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ مبارک جیسے خود نیک تھے، ویسے ہی ان کی بیوی بھی ہزاروں لاکھوں میں ایک تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا دیا۔ ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور وہ واقعہ عبداللہ ہی ثابت ہوئے۔ یہ وہ عبداللہ ہیں جن کے علم و تقوی کی پوری دنیا میں دھوم ہوئی، جو مشرق و مغرب کے عالم کہلائے، جو اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ اور عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ ان کے شاگرد تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس ترکی تاجر کا انتقال ہو گیا اور اس کے مال و دولت کا ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک کو ملا۔ یہ ساری دولت حضرت عبداللہ کے کام آئی۔ نیک باپ نے بیٹی کی تعلیم پر ساری دولت بہا دی، اور خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ حدیث کے امام کہلائے۔ حضرت عبداللہ کا اصلی وطن مرو ہے، اسی وجہ سے ان کو مروزی کہتے ہیں۔ مرو خراسان میں مسلمانوں کا بہت پرانا شہر ہے۔ یہاں کبھی اسلامی تعلیم اور دینداری کا دور دورہ تھا، ہر طرف دین و ایمان کے چرچے تھے۔ بڑے بڑے عالم اور بزرگ یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خوب خدمت کی۔ نیک ماں باپ نے حضرت عبداللہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، شروع ہی سے انتہائی شفقت و محبت سے ان کی پرورش کی، دین و اخلاق کی باتیں سکھائیں، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی، قرآن شریف سمجھا سمجھا کر پڑھایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھائیں، اور ہر طرح ایک بھلا انسان بنانے کی کوشش کی۔ ماں باپ خود نیک تھے اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا بھی دنیا میں نیک بن کر چمکے، لیکن شروع میں ان کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ عبداللہ دن رات کھیل کود میں مست رہتے، ہر کام میں لاپرواہی برتتے، ہر وقت برائیوں میں پھنسے رہتے۔ گانا بجانا اور عیش اڑانا ہی ان کا دن رات کا محبوب مشغلہ تھا، اور جوانی میں تو یار دوستوں کے ساتھ پینا پلانا بھی شروع ہو گیا۔ رات رات بھر دوستوں کی محفلیں جمی رہتی، ستار بجتے، گانا ہوتا اور شراب کا دور چلتا۔ حضرت عبداللہ کی یہ گھناؤنی زندگی دیکھ کر ماں باپ کی بری حالت تھی۔ نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پینا، اندر ہی اندر کڑتے اور روتے۔ بیٹی کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا تھا، لیکن انسان کے بس میں کیا ہے، دلوں کا پھیرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب بھی جو ان سے بن آتا کرتے رہے، نظریں مانتے، صدقے دیتے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے۔ ایک رات عبداللہ کے سارے یار دوست جمع تھے، گانے بجانے کی محفل خوب گرم تھی، شراب کے دور پر دور چل رہے تھے اور ہر ایک نشے میں مست تھا۔ اتفاق سے
حضرت عبداللہ کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت باغ ہے اور ایک ٹہنی پر ایک پیاری چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی سریلی میٹھی آواز میں قرآن شریف کی یہ آیت پڑھ رہی ہے۔ کیا ابھی تک وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کا ذکر سن کر مومنوں کے دل لرز جائیں اور نرم پڑ جائیں؟ حضرت عبداللہ گھبرائے ہوئے اٹھے، ان کی زبان پر یہ بول جاری تھے، اللہ تعالیٰ وہ گھڑی آ گئی۔ اٹھے، شراب کی بوتلیں پٹک دیں، چنگ و ستار چور کر دیے، رنگین کپڑے پھاڑ ڈالے اور غسل کر کے سچے دل سے توبہ کی، اللہ سے پکا عہد کیا کہ اب کبھی تیری نافرمانی نہ ہوگی، پھر کبھی کسی برائی کے قریب نہ پھٹکے، اور گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے کہ گویا کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ سچ ہے، توبہ ہے ہی ایسی چیز، اگر آدمی سچے دل سے اللہ سے عہد کر لے اور برائیوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مدد فرماتا ہے اور نیکی کی راہ سجاتا ہے۔ پھر نیکی کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور برائی کی راہ پر جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑنا۔ آدمی کو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ رات رات بھر گناہوں میں لت پت رہتے، خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے اور ہر ایک کو ان کی زندگی سے گھن آتی، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور اپنے اللہ سے پختہ عہد کیا کہ اب جیتے جی کبھی برائی کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، تو اللہ کی رحمت نے ان کا ہاتھ پکڑا، نیکی کی راہ پر لگایا اور وہ ایسے نیکوں کے نیک بنے کہ اپنے زمانے کے تمام علماء نے ان کو اپنا سردار مانا، حدیث کے امام کہلائے، اور آج تک دنیا ان کی نیکی اور علم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔